یہ جو آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے تعلق کے بارے میں، اللہ اور اس کے بندوں کے محبت کے بارے میں، اللہ اور اس کے بندوں کے بات چیت کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں، تعلق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے وحی بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، جب میرے بندے، جب میرا بندہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، میرے سے سوال کرنے کے لیے میرے قریب ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ جب میرا بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میرے نزدیک آتا ہے، میرے سے مانگنے آتا ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا اذا فرمایا، اگر نہیں فرمایا، اگر میرا بندہ میرے قریب آ جائے، اگر میرا بندہ مجھے مانگنے آ جائے، اگر میرا بندہ مجھے سوال کرنے آ جائے، میرے پاس آ جائے، یہ تذکرہ نہیں فرمایا، یہ جملے یہاں پہ استعمال نہیں ہوئے۔ کسی ماں کا کوئی بیٹا ملٹری میں ہے، آرمی میں ہے، تو ماں کہتی ہے جب میرا بیٹا میرے پاس آئے گا میں اس کو یہ کھلاؤں گی، یہ بناؤں گی، ایسی اس کی خدمت کروں گی۔ کوئی بیٹا امریکہ چلا گیا، یو ایس اے چلا گیا، یو کے چلا گیا، لندن چلا گیا، یا سعودی عرب چلا گیا، کسی باہر کنٹری میں ہے، اماں کہے گی کہ میرا بیٹا میرے سے بہت دور ہے، جب میرا بیٹا میرے قریب آئے گا، میرے پاس آئے گا، جب، اگر نہیں فرمائے گی۔ اگر میں شک ہے کہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں جب میرا بندہ میرے قریب آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور اللہ پاک اس میں یہ بھی نہیں فرما رہے، عبادی فرما رہے، یعنی کہ وہ جو بندہ ہے وہ چاہے کافر ہو، وہ بندہ جو ہے چاہے مشرک ہو، وہ بندہ چاہے مجوسی ہو، وہ بندہ چاہے ملحد ہو، وہ بندہ چاہے اللہ کے حکموں کو ٹھکرانے والا ہو، وہ بندہ اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ پوری زندگی کبھی بھی اللہ کے سامنے ایک مرتبہ بھی سجدہ نہ کیا ہو، وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ عبد کا معنی بندہ ہے، مسلمان بندہ نہیں، مومن بندہ نہیں، صحابی بندہ نہیں، تابعی بندہ نہیں، ولی بندہ نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں، ایمان والا نہیں، نمازی نہیں، تہجد گزار نہیں۔ عبادی کا معنی جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے، میرے سوال کے لیے، مجھے پوچھنے کے لیے، اللہ پاک کہتے ہیں پیارے نبی فرما دیجئے انی فانی قریب، بے شک میں اس کے بالکل قریب ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ وہ آواز دینے والا، پکارنے والا مشرک بھی پکارے میں اس کی بھی سنتا ہوں، پکارنے والا مومن بھی پکارے میں اس کی بھی سنتا ہوں، پکارنے والا یہودی مجوسی بھی پکارے میں اس کی بھی سنتا ہوں، پکارنے والا بے نمازی بھی پکارے میں اس کی بھی سنتا ہوں، اور پکارنے والا پوری زندگی میرے نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، پوری زندگی میرے دیے ہوئے پانی پیتے ہوئے، پوری زندگی میرے آسمان کے چھت کے تلے زندگی گزارتے ہوئے، پوری زندگی میرے بنائے ہوئے زمین کے اوپر چلتے ہوئے، پوری زندگی میرے دیے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، پوری زندگی میرے دیے ہوئے سانسوں سے زندگی گزارتے ہوئے، پوری زندگی میرے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہوئے، پوری زندگی میرے نعمتوں کو کھا کر پی کر
ایک مرتبہ بھی مجھے راضی کرنے کا کوئی ایک کام بھی اگر نہ کیا ہو وہ بھی میرا ہی بندہ ہے. اللہ پاک فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، اللہ پاک پیارے نبی سے فرماتے اس کو جواب دو، اس کو بولو انی فإنی قریب، بے شک میں اس کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، جب دعا مانگنے والا، جب پوچھنے والا مشرک ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، میرا نافرمان ہو، بے نمازی ہو، میرے حکموں کو لات مارنے والا بھی ہو، میرے نبی کے سنتوں کو ٹھکرانے والا بھی ہو، میرے اذان کو سننے کے بعد مسجد میں نہ آنے والا بھی ہو، اجیب دعوت الداعی، میں اس کو جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ پاک کہتے میں اس کو جواب دیتا ہوں. اگر وہ دنیا مانگے اس کو میں دنیا دیتا ہوں، وہ پیسہ مانگے اس کو میں پیسہ دیتا ہوں، وہ دولت مانگے اس کو میں دولت دیتا ہوں، وہ خزانہ مانگے اس کو میں خزانہ دیتا ہوں، وہ ایجوکیشن مانگے میں اس کو ایجوکیشن دیتا ہوں، وہ میرے نعمتیں مانگے میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں، وہ ہدایت مانگے میں اس کو ہدایت بھی دیتا ہوں. آج مانگنے والے کیا مانگتے ہیں؟ ہم بھی نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں. اللہ سے مانگتے کیا ہے؟ کوئی دولت میں برکت مانگتا ہے، کوئی پیسوں میں برکت مانگتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت مانگتا ہے، کوئی کمائی میں برکت مانگتا ہے، کوئی ایک گھر کے بعد دوسرا گھر مانگتا ہے، کوئی ایک بلڈنگ کے بعد دوسرا بلڈنگ مانگتا ہے، اپنی ترقی مانگتا ہے. کوئی مانگنے والا اللہ کی محبت بھی مانگے، کوئی مانگنے والا اللہ کی رضا مندی بھی مانگے، کوئی مانگنے والا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی مانگے. اللہ پاک فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا مانگنے والا، مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. روزانہ کتنے کروڑوں اربوں خربوں کے لوگ اللہ کے پاس مانگتے ہیں. آپ کسی کمپنی کو 1000 میلز بھیج دیں، میل 1000 بھیج دیں، میسجز 1000 بھیج دیں، 1000 میسجز چیک کرنا بہت مشکل کا کام ہے. کسی کو 100 میسجز آ جائے، روزانہ ریکویسٹ آ جائے، بہت مشکل ہے 100 ریکویسٹ کو پورا کرنا، ان کو جواب دینا، ان کے خط کا جواب دینا، ان کا میل کا جواب دینا، ان کے میسجز کا ریپلے دینا مشکل ہے. مگر اللہ کے دربار میں اللہ پاک فرماتے ہیں اربوں خربوں کے لوگ، کروڑوں کے لوگ میرے سامنے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں ہر آدمی کا جواب، ہر مانگنے والے کا جواب، ہر انسان کا جواب، ہر جنات کا جواب، میں ہر ایک کا الگ 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 اس کو میں جواب دیتا ہوں، ریسپانڈ ہوتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کو ریپلے دیتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ عربی میں مانگنے والے، انگلش میں مانگنے والے، تمل میں مانگنے والے، فارسی میں مانگنے والے، اردو میں مانگنے والے، ملیالم، تیلگو، تامل میں مانگنے والے، دنیا کے جتنے لینگویجز ہیں، ہر لینگویج میں اللہ سے جو لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اربوں خربوں کے بندے میرے سے دعا مانگیں گے، میں ان کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا، ان کی ایک ایک دعا سنوں گا، ان کی ایک ایک دعا میں قبول کروں گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا کرشمہ. ارے بھائی ایک کمپنی میں 10,000 بندے اگر کام کر رہے ہیں، کمپنی کا جو سی ای او ہے، کمپنی کا جو ہیڈ ہے، کمپنی کا جو بڑا ہے، کمپنی کا جو مینیجر ہے، اس کو کتنے لوگوں کے نام یاد ہوں گے بھائی؟ وائس پریزیڈنٹ کا نام ہوگا یاد، سیکریٹری کا نام یاد ہوگا، کوئی بڑے پوسٹ پہ اگر ہوگا اس کا نام یاد ہوگا. ہمارا یہاں کا جو سی ایم ہے اسٹیٹ کا، اس کو کتنے بندوں کے نام یاد ہوں گے؟ ایم پیز کے نام یاد ہوں گے، ایم ایل ایز کے نام یاد ہوں گے، منسٹرز کے نام یاد ہوں گے، اور جو کچھ بڑے پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں خاص لوگ جو ہے ان لوگوں کے نام یاد ہوں گے. گلی گلی کے لیڈر کے نام کہاں سے یاد ہوگا؟ گاؤں گاؤں کا سرپنچ کا نام یاد اس کو کہاں سے ہوگا؟ ایک ایک ایریا کا
اس کے پارٹی کا جو بندہ ہے, آدمی ہے, اس کا نام یاد کہاں سے ہوگا؟ یاد نہیں ہوگا. کمپنی میں 10-20 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں, ہر ایک کا نام اس کے سی او کو, اس کے ہیڈ کو, اس کے جو انچارج ہے, مینیجر ہے, اس کو یاد نہیں ہوں گے. 4-5 یا 10-20 بندوں کے نام یاد ہوں گے, بس اس سے زیادہ یاد نہیں ہوں گے. اگر کمپنی کا مینیجر, سی او ایک عام آدمی 20-30 ہزار کا سیلری والا بندے کو اس کے نام سے اگر بلائے, اس کے نام سے اگر اس کو پکارے, وہ کتنا خوش ہوگا. وہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو مجھے میرے نام سے بلایا ہے, اتنا بڑا آدمی میرے نام کو یاد رکھا ہے, بہت خوش ہو جائے گا. اگر سی ایم آئے, پرائم منسٹر آئے, کسی بندے کو, عام بندے کو, چھوٹے سے بندے کو, نارمل آدمی کو اس کے نام سے بلائے, نام سے پکارے, وہ خوش ہو جائے گا. دیکھو پرائم منسٹر جی کو میرا نام تک یاد ہے, سی ایم جی کو میرا نام تک یاد ہے, خوش ہو جائے گا. ارے وہ خدا جو سارے عالموں کو پیدا کرنے والا ہے, وہ خدا جو انسانوں کو, غریب سے غریب آدمی کو بادشاہ بنا سکتا ہے, وہ خدا جو سارے دنیا کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے, وہ خدا کہتا ہے میرا بندہ مجھے مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے, میرے قریب آتا ہے, میرے پاس بیٹھتا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, جب میرے سے مانگتا ہے میں اس کو ریپلے دیتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. ہر آدمی کا نام اس خدا کو یاد ہے, ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی پہچانتا ہے. تم مانگو دعا, ذرا سائڈ جا کے نکل, ادھر سے نکل, وہاں بیٹھ جاؤ کونے. تم مانگو دعا. عمر فاروق بیٹھے تہجد کے ٹائم پہ دعا مانگ رہے ہیں, یا کوئی اور بندہ بیٹھا ہے تہجد کے وقت میں دعا مانگ رہا ہے, اللہ اس کو جواب دیتے ہیں اور فرشتے سے کہتے ہیں میرے فرشتے, او میرے نوکر, فلاں گاؤں میں عمر فاروق کا نام کا ایک آدمی, عبداللہ کا نام کا ایک آدمی, عبدالسلام نام کا ایک آدمی میرے سے دعا مانگ رہا ہے, میرے سامنے سجدے میں پڑا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, اس کے پریشانی کو دور ہو, اس کی پریشانی دور ہو جائے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام سے پہچانتے ہیں اور اس کے نام سے جواب بھی دیتے ہیں. کتنے بڑے کریم رب ہے ہمارے جو خدا ہے, کتنے بڑے کریم ہے. اور دوسری کا آیت اللہ پاک فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, او میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کیے ہیں گناہوں کے ذریعے سے, اپنے نفس پر جو ظلم کیے ہیں گناہوں کے ذریعے سے, اپنے آپ پر جو ظلم کیے ہیں گناہوں کے ذریعے سے, اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ صرف ایمان والوں کی نہیں سنتا, صرف مولویوں کی, مفتیوں کی, عالموں کی, امیر صاحبوں کی, جماعت والوں کی, دینداروں کی, ولیوں کی اللہ صرف نہیں سنتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بھی نارمل بندہ بھی, کافر بھی, مشرک بھی, یہودی بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے, میں اس کے دعاؤں کو سنتا ہوں, اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بندو میں تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوں نا, میں تمہارے دعاؤں کو ایکسپٹ کر رہا ہوں نا, بغیر مانگے تمہیں صحت دے رہا ہوں. صبح میں اٹھ کے کون صحت مانگتا بھائی؟ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے میرے آنکھوں کو سلامت رکھ, میرے کانوں کو سلامت رکھ, میری زبان کو سلامت رکھ, میرے ہاتھوں کو سلامت رکھ, میرے دل کو سلامت رکھ, میرے کڈنیوں کو سلامت رکھ, میرے دماغ کو سلامت رکھ, میرے لیور کو سلامت رکھ, میرے جگر کو سلامت رکھ, میرے پیشاب کے تھیلی کو سلامت رکھ, میرے سر سے پاؤں تک ایک ایک پارٹ کو, باڈی کا ایک ایک حصے کو سلامتی سے رکھ. ہم میں سے کون دعا کرتے ہیں؟ صبح میں کوئی دعا کرتے ہیں بغیر مانگے؟ صبح سے شام تک
शाम से सुबह तक अल्लाह हमारे दिमाग को सलामत रखा है, बगैर मांगे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे में अल्लाह हमारे आंखों को सलामत रखा है, हमारे दिमाग को सलामत रखा है, हमारे जुबान को सलामत रखा है, हमारे उंगलियों को सलामत रखा है, हमारे जिगर को सलामत रखा है, हमारे किडनियों को सलामत रखा है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सलामत रखा है। अगर अल्लाह 1 2 3 दिन हमारा पेशाब भी बंद कर देता, पूरे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। एक हार्ट का पेशेंट था, जो हार्ट का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 70 साल के आदमी थे, बड़े आदमी। डॉक्टर ने कहा इनको हार्ट सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन हॉल में लेकर गए, ऑपरेशन किए, 3 घंटों का ऑपरेशन हुआ। कितने घंटों का भाई बोलो, कितने घंटों का? 3 घंटों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने लिखा 8 लाख, उसका जो पैसा है बिल, 8 लाख का बिल बनाया। बिल लेकर सामने गए, डॉक्टर खड़ा है, उसके असिस्टेंट खड़े हैं, बिल देखा, जो बंदा जिनका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो रोने लगे, आंखों से पानी गिरने लगे। वो जब रोने लगे, तड़पने लगे, आंखों से पानी गिरने लगे, डॉक्टर को तरस आया। डॉक्टर ने कहा क्यों रो रहे हो? बिल ज्यादा है, 8 लाख है, चलो 6 लाख दे दो। इतना भी नहीं है, रोने की जरूरत नहीं, 5 लाख दे दो चलो। बिल कम करता हुआ आया। डॉक्टर से जिस बंदे का सर्जरी हुआ, जो 70 साल का बंदा था, उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बिल ज्यादा है, 8 लाख नहीं 10 लाख मांगो, मैं देने के वास्ते तैयार हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि 3 घंटे तुमने मेरा देखभाल किया, मेरा हार्ट सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, मेरे बॉडी को 3 घंटे तुमने हिफाजत की, 3 घंटे मेरे हार्ट और दिल की तुमने हिफाजत की। 8 लाख तुम बिल बनाए हो। मेरा अल्लाह 70 साल से मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, 70 साल से मेरे दिमाग की हिफाजत कर रहा है, 70 साल से मेरे आंखों की हिफाजत कर रहा है, 70 साल से मेरे सर से लेके पांव तक एक एक रग में ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, 70 साल से अल्लाह मेरे पूरे बॉडी का निजाम चला रहा है। उस अल्लाह ने कभी भी मेरे से बिल नहीं मांगा। उस अल्लाह से बड़ा कोई रहीम नहीं। डॉक्टर के सामने कहने लगा 8 लाख नहीं 10 लाख मांगो, दे दूंगा, मगर मेरे से, मेरे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। हम नहीं मांगते सुबह में अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, सलामती दे, खुशहाली दे, रोजी दे। बगैर मांगे अल्लाह बारिश बरसा रहा है, बगैर मांगे अल्लाह जमीन से फल और फ्रूट्स, खजूर, जमीन से अनार, जमीन से एप्पल, जमीन से खजाने, बगैर मांगे अल्लाह हमारे घर तक पहुंचा रहा है। बगैर मांगे अल्लाह सब कुछ दे रहा है। और अल्लाह मांग रहा है कि तुम मेरी इबादत करो, और अल्लाह मांग रहा है तुम मेरे सामने सर झुकाओ। अल्लाह मांग रहा है रोजाना 1 घंटा, 5 वक्त की नमाज, 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, मेरे सामने आओ, सर झुकाओ, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, मरने के बाद तुम्हें जन्नत अता करूंगा। मगर हम तैयार नहीं है उसकी इबादत के लिए, हम तैयार नहीं है उसके सामने झुकने के लिए, हम तैयार नहीं है उसके सामने सजदे के लिए, हम तैयार नहीं है उसकी फर्मा बरदारी करने के लिए। याद रखो, उसके नाफरमान बनने से नुकसान हमारा है, अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं। अल्लाह की रहमत इतनी ज़्यादा है, अल्लाह की रहमत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मोहब्बत के 100 हिस्से बनाए, अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए। कितने हिस्से भाई? 100 हिस्से बनाए अपनी मोहब्बत की। एक हिस्सा अपनी रहमत के, एक हिस्सा रहमत का, मोहब्बत का अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को दे दिया, इंसानों को, जिन्नात को, और जितने भी मखलूक़ात है मखलूक़ात को, फरिश्तों को, जानवरों को, चूंटियों को,
घोड़ों को, कुत्तों को, दरिंदों को, जितने भी दुनिया में मखलूक़ात हैं अल्लाह की, इंसान, जिन्नात, जानवर, चूंटियाँ, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, इन सब को अल्लाह तबारक व तआला एक हिस्सा रहमत का दे दिया। आज जो माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है ना, वो मोहब्बत भी एक हिस्से में की मोहब्बत है। आज माँ चाहती है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। माँ चाहे बेटे को कितनी भी गालियां दे, माँ चाहे बेटे को कितने भी ताने दे, माँ चाहे बेटे को कितनी भी बुरा भला कहे, मगर माँ नहीं चाहती उसका दुश्मन होने के बावजूद भी, उसका नाफरमान होने के बावजूद भी, उससे दूर चला जाने के बावजूद भी मां नहीं चाहती कि मेरे बेटे को तकलीफ हो। अगर मां बेटे को घर से बाहर भी निकाल दिया हो, बेटे को ओल्ड एज, अगर बेटा मां को घर से बाहर भी निकाल दिया हो, मां को बेटा ओल्ड एज होम में छोड़कर आ गया हो, मां को बेटा दरगाह के पास छोड़ दिया, यहां जो मिलेगा खा ले पी ले रह जा, मां बेटे को बाजार में छोड़ दिया, भीख मांग, जो मिलेगा खा जा, रोड पे सो जा, फिर भी मां वहां भी बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं करेगी, दुआ करेगी, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामती रखना, उसको कोई तकलीफ ना हो। अगर बाप के जायदाद, बाप का खजाना, बाप की आस्ती, बाप की दौलत, बाप के दौलत पे पला हुआ लड़का, बाप का दौलत खाकर, जिस बच्चे को चलना नहीं आता था उसको उंगली पकड़कर बाप ने चलाया, जिस बच्चे को बोलना नहीं आता बाप ने उसको बोलना सिखलाया, जिस बच्चे को कोई नॉलेज नहीं था बाप ने पसीना टपकाकर, रिक्शा चलाकर, मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर उसको स्कूल और कॉलेज का फीस बांधकर उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाया। आज वो बच्चा अगर बाप को भी घर से निकाल दे, ढकेल दे, उसकी पूरी आस्ती कब्जा भी कर दे, वो बाप बच्चे के खैर के लिए दुआ मांगेगा, या अल्लाह मेरा बेटा जहां भी हो सलामत है। बस ये जो मोहब्बत है ना, एक हिस्से की मोहब्बत है। आज मां खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, मां बगैर बिस्तर के सोती, अपने बच्चों को बिस्तर ओढ़कर सुलाती है, मच्छरदान घर में एक है, अपने बच्चों को मच्छरदान में सुलाती है, और मां खुद मच्छरों में सो जाती है, मच्छर उसको काट रहे होते हैं। बच्चे नाफरमान भी बन जाए, मां फिर भी उनसे मोहब्बत करती है। ये मोहब्बत एक हिस्से की मोहब्बत है। अल्लाह पाक फरमा रहे, दुनिया में जो भी जिससे भी मोहब्बत कर रहा है, दुनिया में जो भी जिससे भी प्यार कर रहा है, दुनिया में जो भी जिसके ऊपर भी रहम कर रहा है, वो मैं एक हिस्सा जो दुनिया में डाल दिया था उस रहमत के हिस्से में से मोहब्बत करेगा, रहम करेगा। मेरे मोहब्बत के 90 पर 9 हिस्से जो है वो मेरे पास रखा हूं। अल्लाह कह रहा है 90 पर 9 हिस्से रहमत के मेरे पास है। कल क़ियामत के दिन जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझसे मोहब्बत का मामला करूंगा, रहमत का मामला करूंगा। आज उसके नाफरमानों को, मुशरिकीन को, मजूसियों को, अल्लाह को गाली देने वालों को, अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने वालों को भी सारे दुनिया में उसका नाम सुनकर, अजान सुनकर, उसके ऐलान को सुनकर, उसकी बड़ाई सुनकर, उसके बुलाने के बाद भी जो लोग उसके घर में आकर सजदा नहीं करते, अल्लाह उनको भी खिलाता है, उनको भी पिलाता है, उनको भी सब कुछ अता करता है, उनके लिए भी बारिश बरसाता है, उनके लिए भी जमीन से फल और फ्रूट निकालता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है। और अल्लाह की मोहब्बत हमसे एक अपील है बस अल्लाह की तरफ से, मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी, दौलत, सांसें, दिमाग, बॉडी का ये जो वजूद सर से पांव तक जितना कुछ सही सलामती के साथ जो रखा हो ना, मुझे पहचान ले, बस मुझे मान ले, मेरे सिवा किसी के सामने सजदा न कर, मेरे नाम को सुनने के बाद आकर मेरे सामने सजदा कर, बस मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। कोई पहाड़ फोड़ने की जरूरत नहीं। दुनिया वालों को राजी करने के लिए बहुत एक्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, दुनिया वालों को राजी करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है।
ایک MLA MP تک پہنچنے کے لیے, CM تک پہنچنے کے لیے, پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے ریکمنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے, سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے میرے تک پہنچنے کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں, کسی بندے کی ضرورت نہیں, بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں. جب تو محبت سے, پیار سے, ایمانداری کے ساتھ میرے قریب آ جا, بس میں تیرے قریب آ جاتا ہوں. اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو. اتنے بڑے رحمت والے خدا کو اگر ہم دنیا میں ناراض کر رہے ہیں, مرنے کے بعد جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے, جہنم کے سوا کوئی ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک اور بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اور بہت سارے واقعات تھے, شاید کہ 30 تک بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے بھائی؟ اصل گھر کون سا ہے ہمارا؟ کون سا ہے؟ ابھی اگر گھر میں آپ کے کھانے کا انتظار ہے, نماز کے بعد پانی کا انتظار ہے, گھر میں ضرورت بیوی ہے, بچے ہیں, ماں ہے, گھر آرام سے چلے جا سکتے ہو. ہمارا اصل گھر تو خبر ہے, خبر دوسروں کا گھر تو نہیں نا, دوسروں کا گھر نہیں, خبر ہمارا گھر ہے. ابھی اگر آسمان سے اجرائیل اتریں گے, ہماری روح نکالیں گے, کیا ہم قبر میں جا کے آرام سے سو سکتے ہیں کیا؟ ابھی موت کے واسطے کون کون تیار ہے بھائی؟ ابھی موت کے واسطے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں جا سکتا ہے کیا؟ بغیر ایگزام کے تیاری کے ایگزام ہال میں جا سکتا ہے کیا؟ ابھی نوجوان بچے بہت سارے ہیں, ان کو جاب کے لیے اگر کہیں کہ آفر ہے چلے جاؤ ابھی انٹرویو نماز کے بعد, جائے گا کیا؟ ڈر جائے گا جانے کے لیے, کیونکہ ایگزام کی تیاری نہیں ہے, پریپئر نہیں ہوا ہوں. اگر پریپئر ہو گیا ہوتا ایگزام کے لیے, 2 لاکھ سیلری کا ایگزام, ابھی انٹرویو نماز کے بعد فوراً بھاگے گا, انٹرویو دے گا, پاس ہو جائے گا, سکون کی زندگی, سکون کی لائف ہے. ہم موت کی تیاری نہیں کیے, ہم آخرت کی تیاری نہیں کیے. اور بول کر فرشتہ آسمان سے نہیں آتا, فرشتہ بول کر نہیں آتا بھائی, بغیر بولے فرشتہ آئے گا, روح نکالے گا, بس ختم. بغیر بولے فرشتہ آئے گا, روح نکال کر چلا جائے گا. ہم موت کی تیاری کیے ہیں, ایگزام کی تیاری کیے ہیں, اللہ کو راضی کیے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلے ہیں. قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے, قبر بلا رہی ہے, آجا بندے اللہ کے, تیرے لیے میں جنت کی باغ بننے کے واسطے تیار ہوں. اگر ہم قبر کی تیاری نہیں کیے ہیں, وہاں سانپ, بچھو, عذاب, دوزخ کے کیڑے, یہ سب کچھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم مریں گے سیدھا جہنم کے سانپ, دوزخ کے سانپ, قبر کے جو سانپ ہے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. اگر گھر میں تمہارے بیوی فون کرے کہ گھر میں 3 سانپ ہے بڑے بڑے, میں گھر چھوڑ کر بازو گھر میں بیٹھی ہوں, بڑے بڑے 3 سانپ ہیں, آپ کو اگر فون آئے سیدھا نماز کے بعد جا کر گھر میں گھس جاتے کیا؟ گھس سکتے بھائی؟ بولو بولو بھائی, جاتے کیا؟ ڈر جاتے, جنگلی کو پکڑتے. سانپ کو مارنے والا کون ہے؟ گھر میں جب تک سانپ ہوگا میں اندر نہیں جاؤں گا, ڈر جائے گا بندہ. اللہ کے نافرمان بندو, نماز چھوڑنے والوں, سود کھانے والوں, رشوت کھانے والوں, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, لوگوں کا مال کھانے والوں, پلاٹیں ہڑپ کرنے والوں, دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانے والوں, نمازیں چھوڑنے والوں, قبر میں سانپ کھڑے ہیں تمہارے انتظار میں, قبر میں بچھو کھڑے ہیں تمہارے انتظار میں. وہاں کوئی جنگلی نہیں آتا, تمہارا باپ میرا باپ نہیں آتا, وہاں کوئی ساتھی نہیں آتا, ہماری جورو ہمارے اماں نہیں آتی, وہاں کوئی نہیں. نیک اعمال کر لو, قبر تمہارے لیے جنت کی باغ بن جائے گی.
قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا، برے اعمال کریں گے وہاں سانپ تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔